PMLN کے رہنما. آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لیے چلتے ہیں جہاں پر چودھری شجاعت حسین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کی آج میٹنگ تھی. اس میں جو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ مشاہد شاہن صاحب ابھی آپ کو بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کا بڑا بھرپور اجلاس ہوا اور خاص طور پہ جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کے تفصیلی بریفنگ دی گئی اور منسٹری آف ڈیفنس سے جو نئے سیکرٹری دفاع ہیں جنرل عالم خٹک وہ خود تشریف لائے, ساتھ ایئر مارشل قدوس تشریف لائے. انہوں نے 2-2.5 گھنٹے میں جتنے ہمارے ممبران تھے اور ہمارے 6 سیاسی جماعتیں جو پورے پاکستان کے 4 صوبوں کی نمائندے ہیں وہ موجود تھیں. بڑی کھل کے گفتگو ہوئی, تفصیلی بات ہوئی, ہر ایک بات کا بجٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ ہوئی اور ہم نے اس میں اطمینان کا اظہار کیا اور ہم نے کہا کہ ڈیفنس کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی, ہم خاکی اور مفتی کے درمیان, سول اور ملٹری کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور سارے ممبران نے, جس میں سب سے پہلے چودھری شجاعت صاحب نے انیشیٹو لیا کہ ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ضرب عضب کے حوالے سے, اور پھر خاص طور پر چودھری شجاعت صاحب نے یہ تجویز پیش کی جس کی تائید کمیٹی نے باقی ممبران نے بھی کی کہ خاص طور پہ جو سپاہی ہے مسلح افواج کا, پاکستانی فوج کا, اس کے ویلفیئر پر, اس کی فلاح پر اخراجات بڑھائے جائیں, ان کی خاندانوں پر خرچ کیا جائے اور جو خاندان ہیں شہداء کے جو ضرب عضب میں ہوئے ان کے پر خرچ کیا جائے. تو یہ دونوں تجویزیں وزارت دفاع نے قبول کی اور بڑی اچھی بریفنگ ہوئی اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں فخر ہے پاکستانی فوج پر جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف. اب آپ کو اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہو تو سینٹ کی یا پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب احتجاج کے لیے لوگ اس پارلیمنٹ کے خلاف آئے ہوئے ہیں, اسمبلی کو تعلیم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو اس اسمبلی کی کوئی اہمیت تھی آج کے اجلاس؟ سینٹ کو کسی نے نہیں کہا کہ دھاندلی کی پیداوار ہے. سینٹ کے بارے میں کسی نے دھاندلی کی پیداوار نہیں کی, لیکن سب سے بڑی بات ہے پارلیمنٹ کو اہمیت حکومت وقت کو دینی چاہیے جو حکومت وقت نے نہیں دی, اور انہی کی غلطیاں تھیں, انہی کی نالائکیاں تھیں, انہی کا تکبر تھا جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا. کیا ایشو تھا؟ 4 سیٹیں کا ایشو تھا عمران خان صاحب کا, اور قادری صاحب کا جائز مطالبہ تھا کہ جون 17 کو جو 14 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی FIR کاٹی جائے. میاں صاحب نے تقریر جو کی 12 اگست کو, اس میں ذکر ہی نہیں کیا قادری صاحب کا. تو اس قسم کا تکبر, یہ پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. اب 1 مین شو, 1 پارٹی شو نہیں چل سکتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا واحد حل ہے ڈائیلاگ کریں اور جو جائز مطالبات ہیں وہ مان لیں. کیا آفت گر پڑے گی؟ نو بڈی از انڈسپینسیبل ان دس ورلڈ. تو اگر یہ چلتا رہے گا تو انہوں نے نہ, اللہ کی شان دیکھیں, زرداری صاحب کو کہتے تھے شہباز شریف صاحب کے ہم الٹا ٹانگیں گے, اب اس کا سہارا لے رہے ہیں. پارلیمنٹ کو 1 سال اہمیت نہیں دی اور اس کی منتیں کر لیں ہیں. اب کوئی ہر ایک پہلا موقع ملتا ہے فوجیوں کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں. تو یہ کیا رہ گیا؟ وہ میاں صاحب کی پوزیشن تو معاف کرنا, اب وزیر اعظم علیحدہ ہے لیکن وہ تو ناظم آف اسلام آباد رہ گئے ہیں. کیا رہ گئی یہ پوزیشن کہ یو آر جسٹ میئر آف اسلام آباد؟ کارزائی تو پھر بھی میئر کابل ہے, وہ تو میئر آف اسلام آباد -D چوک ہیں. تو میرے خیال میں اب ان کو ابھی بھی سیکھنا چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں کہ میں نے چوہدری صاحب کو ابھی بات ہو رہی تھی ہماری میٹنگ میں دوستوں سے, کہ مجھے یاد آ گیا بھٹو کے آخری دنوں میں انہوں نے مصطفیٰ کھر کو لانچ کیا تھا اور مئی 1977 میں, اور کہا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ہم عوام میں سڑکوں کو لائیں گے. حکومت کو چاہیے کہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو روکیں. یہ غلط روش ہے کہ آپ جلد سے جلوس شروع کر دیے ہیں. اس سے تکرار ہوگا, تصادم ہوگا اور خون خرابے کا خطرہ ہو سکتا ہے. حکومت کا ایک ہی انٹرسٹ ہونا چاہیے, معاملات ڈیفیوز کرے ڈائیلاگ کے ذریعے, نہ کہ ڈنڈے کے ذریعے. نہیں, وہ پرائم منسٹر کو مل سکتا ہے. پرائم منسٹر ہر کو ملتا ہے. آرمی چیف اور پرائم منسٹر کا ملنا کوئی نئی بات تو نہیں ہوتی. سر پرانے ساتھی رہے ہیں میاں صاحب کے آپ دونوں, تو کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آج سے 3 ماہ پہلے کردار ادا ہو بھی سکتے تھے, کیے بھی جا سکتے تھے, لیکن اب لیٹ ہو پڑا ہے. تکبر اور نالائکی اکٹھے ہو جائیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, یہ سارا معاملہ کتنی دیر میں حل ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی 48 گھنٹے دے رہے ہیں, آپ کتنے گھنٹے دیں گے؟ مطالبہ مان لیں تو ٹھیک ہے.
होना तो पता चल जाएगा होना क्या होगा। आपने देख लिया तहरीर स्क्वायर में धरना हुआ, बैंकॉक में धरना हुआ। अगर मसले हल नहीं होते सियासी तौर पर तो उसके नतायज पर आपके सामने हैं। कहीं धरना उतना ही पावरफुल है जितना वो हुआ था जी जो तुर्की में हुआ था, जो नहीं, मिस्र में हुआ मिस्र- था, उतना ही पावरफुल धरना है। वो काफी बड़े धरने थे वो। ये बताइएगा कि आपने आम फौजियों की तो बात की कि उनके इजाफा किए जाए, प्रिविलेजेड फंड्स में या थोड़े उनके हालात बेहतर किए जाए, क्या आपने जर्नलिस्ट के हवाले से भी बात की कि उनके थोड़े प्रिविलेजेस कम की जाए? ये बात हुई, लेकिन ये बात एक चीज वाज़ेह हो जाए, जो डिफेंस बजट है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के मजमूई बजट का 16% है सिर्फ। मजमूई बजट हमारा 4.3 खरब रुपया है, उसमें से 700 अरब रुपया आर्मी का, आर्म फोर्सेस का बजट है, और वो 16% बनता है, और उसमें से 7% मुसल्लह अफवाज का बजट है। तो ये बजट के जो कहते हैं ना 70%, 80%, वो बात गलत है। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, इर्द गिर्द के हालात हैं, ये बजट जो है ये सिर्फ उतना ही है जो उसको सस्टेन करने के लिए है। और मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छी बात है कि ये जो हमारे सामने पेश होते हैं फौज के जर्नल या ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग, तो एक शफाफियत भी आती है और एक एहतसाब का अमल भी आता है। और पार्लियामेंट का ये काम है लीडरशिप प्रोवाइड करना, और लीड करें विद आइडियाज, इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि आप लीडरशिप प्रोवाइड करें, ये नहीं कि वो सहारा ले कभी जरदारी साहब का, कभी वो फौज का या कभी कोर्ट का। सियासी फैसले करे और फैसले अनाउंस करे। आगे बड़ा वक्त ज़ाया हो गया है कि कोई फैसले नहीं कर सके। जाने से पहले मैं आपकी वसादत से हुक्मरानों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आज उन्होंने क्योंकि काफ़ी हद तक उन्होंने कादी साहब के आदमियों ने काफ़ी हद तक पीछे जा चुके हैं, लेकिन अगर इन्होंने दावा बोलने की कोशिश की तो फिर तमाम के नताइज जो हैं उसका जिम्मेदार हुकूमत होगी। साहब, अमेरिकी सफीर को इमरान खान ने बड़े तनकीद का निशाना बनाया है, आपकी मुलाकात भी हुई थी, क्या वो अमेरिका मुदाखलत कर रहा है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया अमेरिका के ऊपर? उनकी ज़ाहिर उनकी अपनी सोच होगी, उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी। मेरे साथ तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी निगाह में हो रही है अमेरिका मुदाखलत कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? मुझे तो नहीं नज़र आ रही। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसे क्वेश्चन